آج کے شو میں۔ آپ ہمارے ساتھ دیں، ہم کراچی کے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ دیں، ہم سے تعاون کریں۔ انشاءاللہ تعالی مل کے ہمیں شہر کے جو صورتحال ہے بہتری کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو متحرک مرتضی وہاب کی پھرتیاں، پاک سرزمین پارٹی سندھ حکومت کے خلاف سفارہ، کیا کراچی کے حالات بدلنے کو ہیں؟ مصطفیٰ کمال سے خصوصی گفتگو۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، شہر کراچی کے بے پناہ مسائل ہیں، آپ یہاں پہ گننا شروع کریں تو مسئلے اس وقت آپ گن نہیں سکیں گے، اتنے سارے مسائل اس وقت شہر کو درپیش ہیں۔ وفاقی حکومت بار بار وعدے کرتی ہے، سندھ حکومت بار بار وعدے اور دعوے کرتی ہے، لیکن کیا ان وعدوں اور دعووں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سوال آج پروگرام میں اٹھائیں گے۔ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی اپوائنٹ ہوئے تو ایک پوزیٹیو وائب ہم نے دیکھا کہ جنریٹ ہوئی، لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگے اور کر رہے ہیں ابھی بھی کہ شہر میں کوئی بہتری آنے کو ہے۔ بالخصوص جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی، ناز آباد میں کچرا وائرل ہوئی وہ ویڈیوز کے کچرا کے ڈھیر لگے ہوئے مختلف بلاکس میں۔ پھر ہم نے دیکھا اسی رات مرتضی وہاب صاحب ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے جا کے سالڈ ویسٹ پہ ایکٹیو ہوا، جا کے کچرے کی صفائی کرائی اور پھر یہ کہا کہ آئندہ سسٹم ایسا بنایا جائے گا کہ یہاں چیک رکھا جائے گا، اور اب کیونکہ سارے ڈسٹرکٹس میں آ چکا ہے سالڈ ویسٹ تو پھر کچرے کی صفائی ممکن ہو سکے گی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کراچی کا جو اس وقت بن قاسم پارک ہو یا دیگر حوالے سے کراچی میں جو بورڈ بیسن کی اس کے جو اس وقت جگہ ہے، اس جگہ کو ایک پراپر ایک اچھا سٹائلش جو ہے وہ فوڈ اسٹریٹ بنانے کی بات ہو یا ایک اچھا اس کو رینوویٹ کرنے کی بات ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آخرکار کیا کراچی شہر یہ قسمت بدلنے جا رہی ہے؟ کراچی کے سیاسی منظر نامے میں کیا کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ اور آخرکار جو گیپ ہمیں نظر آتا ہے، میں جو لفظ ادا کر رہا ہوں گیپ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی سے کچھ لوگ بدزن بھی ہو گئے ہیں کراچی کے ووٹرز، تو کیا یہ گیپ فلفل ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی فلفل کرے گی؟ پاک سرزمین پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی جانیں گے۔ بالخصوص وہ سندھ حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ تحریک کیوں شروع کر رہے ہیں اور کیا وہ جو پولیٹیکل جو ایک اپورچونٹی نظر آ رہی ہے، جو گیپ ہے، اس کو فلفل کر سکیں گے اور اس گیپ کو یوٹیلائز کر سکیں گے، اپنی الیکٹورل اسٹرینتھ بڑھا سکیں گے؟ ان سارے کا جواب لیں گے جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے، جو کہ سربراہ ہیں پاک سرزمین پارٹی کے۔ آفٹر دس ویری شارٹ بریک بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور آج ہمارے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ آپ کو پہلا سوال مصطفیٰ کمال صاحب یہی کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ پھرتیاں نظر آئیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی طرف سے، کیا اس کو سمجھیں، کچھ امید باندھیں کراچی کے عوام کے؟ جیسے ناز آباد میں کچرا کا ڈھیر نظر آیا، سالڈ ویسٹ ایکٹیو ہو گیا، ریسنٹلی کچھ علاقوں میں ڈسٹرکٹس میں ہم نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں صفائی کر رہی تھی، تو کیا یہ امید کی کرن ہے یا پھر اس سے زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب؟ نہیں، یہ پوری جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ کراچی پہ قبضہ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ اسی ٹیم کا حصہ ہے جو ٹیم 13 سالوں سے سندھ کو لوٹ رہی ہے، جس کو جو 10,242 ارب روپے خرچ کر چکی ہے، اور سندھ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے، اور یہ کام ایڈمنسٹریٹر کا نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی سینسیئر ہیں تو ان کو الیکشن کرانے چاہیے، اور یہ جو صاحب ہیں جن کی آپ بات کریں ایڈمنسٹریٹر، یہ تو اسی ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے اس کراچی کو تباہ برباد کیا ہے، تو یہ سب کچھ ایک آئی واش ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو ایسا صاحب، لیکن بہت سے لوگ تو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا فیس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، آپ کہہ رہے ہیں اسی سسٹم کا حصہ ہیں، اسی پارٹ آف دیٹ سسٹم ہے، تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے؟ آپ ایک مہم شروع کرنے لگے ہیں، تحریک شروع کرنے لگے ہیں، اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کی کیا سٹیج وائز امپلیمنٹیشن ہوگی؟ کیا آپ کا پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور انہوں نے رورل ایریاز کو تو تباہ برباد کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ اربن سینٹرز کو بھی انہوں نے تباہ برباد کر دیا۔ 13 سالوں سے کراچی کو ایک قطرہ اضافی پانی نہیں ملا، بلکہ جو پانی ہماری لائنوں میں آتا تھا اس پانی پہ بھی سینکڑوں ہائیڈرنٹ بنا کر اس پہ جو ہے وہ یہ ہمارے اربوں روپے کا پانی بیچ رہے ہیں۔ کراچی میں ایک نئی ٹرانسپورٹ کی بس نہیں آئی ہے، پاکستان کے دوسرے شہر جو ہے وہ میٹروز چلا رہے ہیں اور BRT چلا رہے ہیں۔
लाख नौकरियां दी गई हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, एक आदमी भी इस शहर का नहीं है। तो इन तमाम ज़्यादतियों के ऊपर अब हम ये समझते हैं कि बिल्कुल अब अवाम के बस से बिल्कुल बाहर, और बहुत और लंबी दास्तान है। कोरोना वायरस की SOPs के चक्कर में लोकल कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया गया। स्कूल आपको ये जानकर हैरत होगी कि पंजाब में इसी कोरोना वायरस में 213 दिन में से 100 दिन स्कूल खुले हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 22 दिन स्कूल खुले। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी टोटल कराची दुश्मनी पे और सिंध दुश्मनी पे उतरी हुई है, ख़ास तौर पर अर्बन सेंटर से इसकी बड़ी दुश्मनी है। तो हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर अब जो है वो लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार हो रहे हैं, और पाक ज़मीन पार्टी जो है वो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी कि लोगों को उनके हुकूक दिलवाए जाएँ और इस पीपल्स पार्टी के जुल्म सितम से उनकी जान छुड़ाई जाए। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, कराची के जो लोग हैं इस पर उन्होंने तो उम्मीदें लगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी भी 14 सीटें यहाँ से निकल गई थी। उन्होंने बड़े वादे किए, दावे किए। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से एक मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ मंसूबों का तस्करा भी हुआ था, K4 का, ग्रीन लाइन का। तो वहां से क्या मिला इस वक्त कराची के लोगों को? वफाक ने क्या दिया? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात ही यही है कि कराची में 14 जो सीटें हैं पीपल्स PTI की और 4 सीटें MQM की हैं, और जो एक हैवी मैंडेट जिसे कहते हैं कि 21 में से 18 सीटें इन दोनों पार्टीज़ के पास थीं। तो इन्होंने लोगों को मायूस किया है और इन्होंने ये पार्टनर इन क्राइम बन गए। इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास चूँकि नंबर कम हैं इस्लामाबाद में अपनी हुकूमत चलाने के लिए, और उनको पता है कि जरदारी साहब आज अगर PMLN के साथ खड़े हो जाएं तो उनकी हुकूमत 1 मिनट में गिर जाएगी, और इस बात का जरदारी साहब को भी पता है। तो जिन लोगों को इमरान खान साहब की हुकूमत चलानी है, चलवानी है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जरदारी साहब को इस वक्त दीवार से लगाया जाए या उनको किसी गलत कामों से रोका जाए, क्योंकि वो उनके गलत कामों से रोकेंगे तो वो जाकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा देंगे। इस बात का चूँकि जरदारी साहब को ही पता है तो वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाने और चलवाने के लिए जो तावान दे रहे हैं ना, वो कराची के लोग दे रहे हैं। और ये बिल्कुल हम एक तरह से भत्ता दे रहे हैं जरदारी साहब को कि वो जो चाहें करें, शहर में जिस तरह चाहें लूटें, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो PTI अगर किसी काबिल होती तो आज हमारा ये हशर नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। कराची वाले जिन्होंने अगर किसी भी तरह से वो जीत गए थे और जितने लोगों ने वोट भी दिया था, तो अब सब लोग मायूस हैं। और उनके जो कैंडिडेट्स हैं, आप जो कह रहे हैं कि वो है सही है, भत्ता दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखें पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम जो इलेक्शन हुए कराची में रिसेंटली भी, वो तो हम जीत गए। वो कहते हैं 249 हमने निकाल दी है, कराची की आवाम हमारे साथ है। इमरान खान साहब की पार्टी हार गई, बल्कि 5वें 6ठे नंबर पर आई, पीपल्स पार्टी जीत गई। तो वो जीत फिर वो क्या था? ये जो जीत हुई है, ये PTI की शिकस्त हुई, पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई शहर से? देखिए, वो भी आई थिंक इसी ग्रैंड प्लान का एक जो है वो तोहफा है जो PTI को दिया, पीपल्स पार्टी को दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और उन्होंने ये इलेक्शन कितने वोट पड़े? 15,500 वोट पड़े। तो अगर किसी ने गेन किया है तो वो तो PSP ने गेन किया, हमने गेन किया है। हम 2018 के इलेक्शन में 1600 वोट थे हमारे, हम 9,500 पर आकर खड़े हो गए। बदतरीन धांधली के बावजूद इन्होंने खुला बदमाशी की है। इसके बावजूद जाकर सिर्फ 15,000 15,500 और पीपल्स पार्टी की सीट है ही नहीं, कभी भी नहीं रही और आइंदा भी नहीं रहेगी। तो ये जीतना कोई जीतना नहीं है। और यकीनन PTI तो मैं नहीं समझता कि कराची से अब जो वो जीत पाएगी, और उसका हशर जो है वो तमाम सीटों पर यही होगा। लेकिन अगर कोई उभरती हुई पार्टी है, अगर कोई सिग्निफिकेंट किसी के नंबर्स में चेंजेस आए हैं नंबर्स में, तो वो तो PSP है। आप देखेंगे हम 1 महीने की कैंपेन में बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी फंड के, हमारे पास ना वजीर आजम है, ना वजीर है, ना MP MN है, हम जो है वो इस लो टर्न डाउन के बावजूद भी, टर्न आउट के बावजूद भी हम 1600 से 9,500 पे पहुंच गए। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का ये सीट जीतना है ना 249 का, ये कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसकी वजह से वो सीट जीते। मुस्तफा कमाल साहब, ये बताएं जो आप कह रहे हैं ना कि एक अरेंजमेंट सा हुआ हुआ है यहाँ पर वफाक PTI का और यहाँ पर पीपल्स पार्टी का, या क्या इस वक्त है, भत्ता दे रहे हैं जो भी, तो इस अरेंजमेंट के होते हुए आपके एहतजाज से फर्क क्या पड़ेगा पीपल्स पार्टी पर या सिंध हुकूमत के ऊपर? देखिए, अभी तो हम जो है वो लोगों की आवाज़ ही बन सकते हैं,
اور لوگوں کو معاشرے کو سوسائٹی کو موبلائز کر کے جو ہے وہ ہم ان کی آواز بن سکتے ہیں. بالکل فرق پڑے گا اگر اتنے سکون سے جس طرح سے یہ حکومت چلا رہے ہیں اور یہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اگر لوگ اپنے اوپر زیادتیوں کے اوپر یہ احتجاج کریں گے تو اس کا بالکل فرق پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے ہمیں ظلم سہنا ہے تو پھر ہمیں ایسے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فرق پڑے گا. صحیح ہے, لیکن مصطفی صاحب یہ بتائیں کہ کراچی کے اندر جس طرح آپ آئے تھے, آپ نے آ کے اس وقت یہاں پر یقینی طور پہ ایک بڑی دیوار سی تھی, اس کو توڑا, اس دیوار کو توڑا, اس کے بعد خوف کی فضا ختم ہوئی. جو یہاں پر مسلسل چل رہا ہے اس وقت اس مجموعی طور پہ شہر کے ساتھ, میں کسی لسانی اکائی میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن مجموعی طور پہ جو گورننس کا فقدان پورے سندھ میں ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑا گیپ آ گیا ہے اس شہر میں, اور یہ گیپ جو ہے خدا نہ خواستہ ایسے ایلیمنٹس کے لیے دوبارہ جگہ بنا سکتا ہے جو جن ایلیمنٹس سے چھٹکارا بڑی مشکل سے ہم نے پایا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو وہ 2018 میں جو ایڈونچرزم کیا گیا الیکشن میں, اس کی وجہ سے یہ گیپ برقرار ہے, اور اس گیپ کو کوئی اور فل نہیں کر سکتا. صرف پاک زمین پارٹی کے پاس وہ اہلیت ہے, ہمارے پاس وہ لیگیسی ہے کام کرنے کی, اور ہمارے پاس ہی وہ آرگنائزیشن ہے, تجربہ ہے, جس سے ہم نہ کہ شہر کو بلکہ پورے سندھ کو اور پورے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اس شہر میں تو خدمت کر کے ہم نے دکھایا ہے, یہاں پر ہمارے 4 سال کا کام ہے, اور آج اگر یہ شہر چل رہا ہے تو ہمارے کاموں کی وجہ سے چل رہا ہے. تو جو کچھ کیا گیا ہے 2018 کے الیکشن, اس کی وجہ سے یہ گیپ برقرار ہے. اور جس دن یہاں پر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالی, آپ دیکھیے گا, اور جس دن پاک زمین پارٹی کے پاس یہ شہر آیا تو یہ گیپ فل ہو جائے گا, اور ہم یہ تمام محرومیوں کو اپنی کارکردگی سے, اپنی محنت سے, اپنی سروس سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے. مصطفی کمال صاحب, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے, فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے, خدا نہ خواستہ یہ کراچی کے اندر خون خرابے والے الیکشنز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیے اگر آج پی ایس پی نہیں ہو تو بالکل خون خرابہ ہوگا, اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھا رکھا ہے, لوگوں کو روک رکھا ہے. ہمارے آنے سے پہلے 22 لوگ روزانہ مرتے تھے, یہاں پر روزانہ شہداء قبرستان میں لاشیں جاتی تھیں. آج اللہ کا شکر ایک آدمی بھی نہیں مر رہا. تو یہ تو پی ایس پی نے یہ کام کیا ہے, اور ہمارے لوگوں نے, نوجوانوں نے یہ کام کیا. ہمارے فلسفے, ہماری محنت, ہمارے ساتھیوں کی جمع مردی کی وجہ سے آج اس شہر میں امن ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہماری بھی ایک لمیٹیشن ہے. اگر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے نئے تجربات کرنا چاہتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ملک صرف میرے اکیلے کا تو نہیں ہے, میں صرف اس ملک کا, اس شہر کا اکیلے کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہاں پر رو کا تسلط تھا, دوبارہ ہو سکتا ہے. یہاں پر اگر پاکستان کو باہر کے دشمن فورسز کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو تباہ کرنا ہے خدا نخواستہ تو کراچی کو تباہ کیے بغیر پاکستان تباہ نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. ہم نے رو کی 25 سال کی انویسٹمنٹ کو ہم نے ختم کیا ہے, یہاں پر اس کے تسلط کو ختم کیا ہے. ورنہ یہاں پر 20-22 لوگ روزانہ مرتے تھے, اور اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہمیں جو ہے وہ پراپر اسپیس نہیں ملی تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. دیکھیں مصطفی صاحب, تو دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ شروع ہو سکتا ہے. اس میں ایک خدشہ یہ بھی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی بھی ایک دھماکہ ہوا تھا شہر میں, جو گرینیڈ کا ایک فیملی کے اوپر اٹیک ہوا تھا, معصوم بچے شہید ہوئے تھے, اور یہ افغانستان کی صورتحال جو بدلتی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان پہ خدا نہ خواستہ آ سکتا ہے. ٹیرر اٹیکس پیپلز پارٹی کے چیئرمین وارن کر رہے تھے اس دن. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی افیکٹ آ سکتا ہے, بالخصوص کراچی کے لحاظ سے میں بات کروں, کیونکہ یہ معاشی شہر ہے, اور اگر ایلیمنٹس چاہیں گے تو اسی کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, تو وہ والا ایلیمنٹ جو طالبان اور وہ جو ٹی ٹی پی اور کالعدم یہ تمام ایکٹیو, یہ خدا نہ خواستہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو کیا؟ دیکھیے افغانستان کے موجودہ حالات اور افغانستان میں موجودہ چینجز ہیں, اس کا اگر کسی پر اثر آ سکتا ہے تو وہ پاکستان پہ آ سکتا ہے, اور پاکستان میں کسی شہر پر سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اثر آ سکتا ہے تو وہ کراچی پہ آ سکتا ہے. دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ کو یہاں پر شکست ہوئی ہے, اس کے ساتھ بند کرنے پڑے ہیں. سب لوگ جب بیٹھ کر پیچھے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں کس وجہ سے یہاں پر شکست ہوئی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا نام آئے گا. یہ جو پاکستان کو اپورچونٹی اور پاکستان کو جو ایڈوانٹیج ہے, یہی پاکستان کے لیے تھریٹ بھی ہے. اور اگر سب امریکہ اور دنیا یہ دیکھے گی کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں یہ امبیرسمنٹ اٹھانا پڑی ہے تو وہ افغانستان میں اس کا بدلہ نہیں لیں گے, وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ میلی نگاہ سے دیکھیں گے. اور پاکستان میں اس میلی نگاہ سے دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ اپنی فوج اتارے گا, بلکہ یہاں پر جو ان کے ایجنٹس ہیں, جو ان کے سلیپنگ سیلز ہیں, سلیپر سیلز ہیں, وہ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر موجود ہیں, اور وہ ایکٹیویٹ ہو کر یہاں پر اندر سے وہ
جو ذکر کیا کراچی میں گرینیڈ کے حملے کا، جس میں جو ہے وہ 9 لوگ شہید ہوئے ہیں، 9 ایک ہی خاندان کے، یہ اسی کی کڑی ہے. اور آپ دیکھیں بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، کراچی میں یہ ہوا ہے، اور بھی متوقع ہے. تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ کنسولیڈیٹ اپنی طاقت کو انٹرنلی بہت زیادہ کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جنگ جو ہے وہ صرف فوج لگا کر آپ نہیں جیت سکتے، بلکہ اگر عوام کی حمایت گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اور اگر عوام نہیں، اگر یہ سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ اس کے لیے اچھا نہیں سوچ رہی، اچھا نہیں کر رہی، تو آپ کو پھر ہر علاقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کو پینے کا پانی نہیں دیں گے، اگر آپ اس کو روزگار نہیں دیں گے، اگر آپ اس کو بجلی نہیں دیں گے، اگر آپ اس کو مہنگائی کا بم اس کے اوپر گرائیں گے، اگر اس کو کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی ہوگی، تو اتنے بڑے شہر میں ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو کہ کہیں پر بھی آگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور دشمن ان کو استعمال کر سکتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں آج جتنی ضرورت ہے گڈ گورننس کی، اور خاص طور پر کراچی میں کوئی پیپلز پارٹی کو سمجھانے والا بنے، ریاست کے ادارے ریاست سمجھانے والی بنے کہ بھائی اب یہ ہم مذاق نہیں کر سکتے کراچی کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ. مجھے وفاقی حکومت سے کوئی امید نہیں ہے، وزیر اعظم سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن پاکستان صرف وزیر اعظم کا نہیں ہے. پاکستان میں ریاست اور اس کے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بقا کی، پاکستان کی سلامتی کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اوت اٹھایا ہوا ہے. پاکستان اندر خدا نہ خواستہ ایروڈ ہو سکتا ہے. تو میں پہلے دن سے آواز لگا رہا ہوں کہ کراچی کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ دشمن کو موقع دے رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے پیسے بنا رہی ہے اور دشمن کو یہ موقع ملا. دشمن کے میں سمجھتا ہوں ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو اس نہج پہ لا کر کھڑا کر دیں کہ کل کو کوئی بھی آئے شہر میں آواز لگائے کہ بھئی آ جاؤ شہر میں آگ لگانی ہے، تو اس کو ہزاروں لوگ مل جائیں گے آگ لگانے والے، لگوانے والے، کیونکہ ان کے وہ لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جیسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانے گا اس شہر میں کہ جو ہم کہیں گے کہ اگر ہم اس کو سینسیبل بات کریں گے، اس لیے کہ لوگ تباہ برباد ہو چکے ہیں یہاں پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہائی ٹائم ہے، ہمیں یہاں پر کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں پاکستان کے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. نہیں، اور آپ نے جو نشاندہی کی مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کی آپ بات کریں یہ بالکل امپورٹنٹ ہے، لیکن جو وفاق ہمیں کہتا تھا 1200 ارب، سر وہ کتنے پیسے آئے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ یہاں رہے ہیں، اس وقت آپ تمام ڈسٹرکٹ میونسپل KMC سندھ جو گورنمنٹ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، یہ پیسہ کس طرح آئے گا، کب آئے گا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، آئیں گے، وزیر صاحب آئے آ کے اعلان کر کے چلے گا، یہ ہے بھی پیسہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہے یہ اس وقت؟ نہیں آئے گا پیسہ، جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ اعلان کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو لالی پاپ دے کر جاتے ہیں. کوئی نہ پیسہ آیا ہے نہ پیسہ آئے گا، اور پیسے آنے کا یہ طریقہ کار بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کر دی یہ بات، پالیسیز اور اسی طرح کی حرکتوں اور ایکٹ کی وجہ سے تو پیپلز پارٹی کو آج یہ موقع ملا ہے کہ وہ کراچی میں اب جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں ظلم کریں. کوئی الیکشن نہ کرائیں، ایڈمنسٹریٹر لے آئیں، شہر پہ قبضہ کر لیں، ہر جگہ جو ہے وہ کوئی جاب نہ دیں، کوئی پینے کا پانی نہ دیں، کوئی ہائیڈرنٹ نہ بند کریں بلکہ اور نئے ہائیڈرنٹس بنائیں. اربوں روپے روزانہ کراچی والوں کے جیبوں سے صرف پانی کے بد میں جا رہا ہے. تو یہ تو وفاقی حکومت پہ ہم کیا رونا روئیں، اس لیے کہ وہ تو اگر وہ اہل ہوتی تو آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا. تو یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ سب اعلانات ہیں، اور کوئی کراچی کو کوئی پیسہ نہیں آیا. دیکھیں K4 پینے کے پانی کی لائن تھی، 1 انچ وہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھا ہے. وہ ساری ذمہ داری وفاق نے لے رکھی ہے لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا. جب وہ کہتے ہیں اگلے فسکل ایئر میں سٹارٹ ہوگا، یہ بھی جھوٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب. وہ کہہ رہے ہیں اگلے فسکل ایئر میں K4 سٹارٹ ہو جائے گا. انہوں نے اسد عمر صاحب نے پلاننگ کمیشن میں کہا ریسنٹلی. یہ لائے از اٹ لائے اسٹارٹ کے نہیں کہ کمپلیٹ ہو جائے گا پانی آنے لگے گا ہمارے پاس. اسٹارٹ کریں گے نیکسٹ فسکل ایئر. ویل یہ ایسے اعلانات تو ہم جو ہے پتہ نہیں 20 درجن پہلے سن چکے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے. مجھے جو ہے وہ ان کی باتوں پہ کوئی گراؤنڈ پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے میں سمجھ سکوں. اچھا، اور یہ جو مطلب یہ تو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سال بارشیں ابھی تک کراچی میں نہیں ہوئی ہیں. 1-2 ستمبر کو شاید بارش کا کہہ رہے ہیں، متوقع ہے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ پانی کی بات کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈراؤٹ لائک سچویشن خدا نہ خواستہ ہو سکتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے. یہ اگلے سال یہ تو بہت گریونسز بڑھ جانی ہے پانی کی، اور بالخصوص ایسے علاقوں میں جہاں پر آلریڈی مسائل تھے اور شدت سے مسائل ہو جانے ہیں شہر میں. کیا ہوگی کیا صورتحال اگر بارش نہیں ہوگی اس سال؟ تو دیکھیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں اور کہیں گے بھئی ہمیں تباہی بربادی سے بچا. ورنہ مجھے ان حکمرانوں کی اور ان کی گورننس سے کوئی امید باقی نہیں رہی کہ بھئی یہ کچھ اچھا کریں گے. اس لیے کہ ان کی کوئی پرائیورٹی ہے ہی نہیں، نہ وفاقی حکومت کی نہ صوبائی حکومت کی، کہ وہ کچھ کریں. جو کچھ اللہ واسطے پہ سب کچھ چل رہا ہے، جو
تباہی بربادی ہو جائے وہ کم ہے. ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے امید رہے گی. مجھے ان سے کوئی امیدیں نہیں ہے کہ یہ کچھ لوگوں کو بچا پائیں گے, کوئی خدا نخواستہ کوئی تباہی بربادی ہوئی تو. صحیح ہے, لیکن لوگ جو اس پتہ ہیں اپنے حال پر ہیں. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے, سب کچھ ہے, اس میں مسلم صاحب یہ جو گرین لائن کا منصوبہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ بسیں آنے والی ہیں چین کے پورٹ سے, پھر ستمبر میں اس کا آغاز ہو جائے گا. کیا ٹرانسپورٹ کے مسائل میں اس سے کوئی بہتری آئے گی مسلم صاحب, یا یہ کوئی سبسٹینشیل ڈفرنس کریٹ کر سکے گا یہ منصوبہ؟ پتہ نہیں, ایسے اعلانات تو ہم پچھلے 3 سالوں سے سن رہے ہیں. بسز آنے میں اتنا مسئلہ ہے, ابھی بھی 25, 30, 40 بسز آ جائیں گی, اس سے شہر کا کیا لوڈ کم ہوگا, کیا چیز کمی ہے, کیا کمی ہوگی, اور وہ پتہ نہیں کب آئے گی. ابھی تو بسز لوڈ ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں, کہاں ہیں, پورٹ پر ہیں. پہلے سے یہ پہلی حکومت دیکھیے کہ جو فیکٹری میں کوئی بس بن رہی ہے اس کا اعلان پہلے سے کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف سٹی گورنمنٹ تھی اور ہم 75 بسز جو ہے وہ 0 میٹر شہر میں لا کر انوگریٹ کر کے چلا کر اس کے بعد ہم نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ بسز جو ہیں وہ آ گئی ہیں. یہ یہاں پر وفاقی لیول پہ لوگ جو ہیں وہ گورنر لیول پر لوگ بیٹھ کر صرف یہ تصویریں شائع کرتے ہیں کہ چین کے جو ہے وہ کی فیکٹری میں یہ بسز تیار ہو رہی ہیں. اللہ رحم کرے. صحیح. اور کچرا صاف کرنے کے دعوے علی زیدی صاحب اور دیگر جو اس وقت یہاں کرتے تھے دیگر, اور پھر یہاں پر بھی ہو رہا ہے. پھر دوبارہ کچرا نو تازہ آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا وائرل ہوئی تھی ویڈیو, باقی شہری کہہ رہے تھے, آپ نو تازہ آباد سے آپ زیادہ مجھ سے واقف ہیں, وہاں کے اس علاقے سے یقینی طور پہ ہوں گے, کہ کچرا جمع ہو گیا, مختلف بلاکس کے اندر ڈھیر لگے ہوئے کچرے کے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے سالڈ ویسٹ کو کانٹریکٹ دے دیا ہے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے. تو یہ سالڈ ویسٹ کر پائے گا صفائی شہر کی, یا یہ بھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے ان سے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نکلو باہر, ان سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر کوئی حل نہیں ہے. یہ کچھ نہیں کریں گے, یہ تباہ برباد کر رہے ہیں اور ان سے کوئی امید نہیں ہے. تو میرا ساتھ دو, نکلو باہر, ان سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر, یہ وفاقی اور صوبائی حکومت سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح. ایک بریک لیتے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ساتھ ہیں ہمارے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کچھ اور سوالات کراچی حوالے سے, کچھ منصوبوں کے حوالے سے, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. رات کو 12 بجے نارتھ ناظر آباد میں بلاک جی اور بلاک ایچ کے بیچ میں ایک مقام ہے, وہاں کھڑا ہوں جہاں پر منو ٹن کچرا تھا. ڈسٹرکٹ میں ماضی میں ایک پرابلم رہی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ جو ہے سالڈ ویسٹ کے پاس نہیں تھا, اب یہ سالڈ ویسٹ کے پاس آ چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں سالڈ ویسٹ پراپرلی ڈیلی بیسس کے اوپر یہاں پر کام سٹارٹ کر دے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں کراچی کی تھوڑی سیاسی صورتحال, جو منظرنامہ سیاسی نظر آتا ہے, اس پہ بات کریں گے. بڑی اہم بات ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو بھی کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا خطرہ ہو سکتا ہے, جو فورن ایلیمنٹ اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے میں سب میں زیادہ ضروری گڈ گورننس ہوگی. مصطفیٰ کمال صاحب, میں کہتا ہوں یہ بات میں نے نہیں سنی ابھی تک کہیں اور کے, جو کہہ رہا ہو کہ گڈ گورننس از ویری امپورٹنٹ ٹو فیس ٹیررزم. بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے گنوایا ہے. ادھر مجھے بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہماری ایم کیو ایم ہے, وہ جو جس طرح سے ان کے حالات چل رہے ہیں, وہ آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں کس طرح ان کا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو آگے جا کر؟ دیکھیے, ٹو بی ویری آنیسٹ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ایم کیو ایم کے اوپر فکر کروں کہ ان کا مستقبل کیا ہے, اور یہاں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ کھڑی ہو نہیں سکتی, یہاں سے نیچے جانا ان کی پرائورٹی بھی نہیں ہے. ان کی پرائورٹی پیسے کمانا ہے. ان کا میئر کرپٹ تھا, ان کے لوگ کرپٹ ہیں, ان کے لوگ پیسے کما رہے ہیں. آج بھی ان کے پاس وفاقی وزراء ہیں. آج اس پی ٹی آئی کی حکومت, جس کی آپ برائیاں بھی گنا رہے ہیں, اس کی حکومت کا اس کے ساتھ کون ہے اس وقت شہر سے؟ ایم کیو ایم ہے, اور ایم کیو ایم کی سیٹوں کی وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے. یہ لوگوں کی گنتی پوری نہیں کرا سکے, بلکہ غلط گنتی کو, سینسس کو انہوں نے انڈورس کرا دیا ہے. تو یہ تو پارٹنرز ان کرائم ہیں, اور ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی, اور نہ انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ آگے نکلنا ہے, نہ کھڑے ہونا ہے. ان کے سب لوگ اپنے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. سب کی جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر ہے, اور یہ جس دن بھی یہ سب کچھ جائے گا ان کے ہاتھوں سے, یا تو یہ جیلوں میں جائیں گے یا پھر ملک سے باہر جائیں گے. اچھا, اور یہ جو مطلب ایس ڈی جی فنڈ ہوتا ہے اس وقت جو ایم این اے کا ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ وہ ایم این ایز کو نہیں دیں گے. یہاں کراچی میں کچھ کام جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایس کر رہے ہیں, کچھ روڈز وغیرہ بن رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ آپ کے زمانے میں جب آپ تھے میئر تب تھا, اور یہ فنڈ جو ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز صحیح طرح کر رہے ہیں یہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, پارلیمنٹیرینز جو ہیں؟
ایک ذرا سے کہیں پہ آپ جا کر دیکھ لیں جہاں انہوں نے پیسے لگائے تو رشوت کے طور پر MNAs کو پیسے دیے گئے ہیں، ان کی رشوت کے طور پر انہوں نے اپنی کمپنیز خود بنائی ہیں، اپنے آپ کو ہی ٹھیکہ دیا اور خود ہی سائن کر کے خود ہی پیسے کمائے، کالا پانی پھیر کر جو وہ دو دن میں وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بہہ گئی ہیں۔ ایک ذرا سی کوئی کہیں پر گٹر کا پانی آ رہا ہے وہ ساری نئی روڈ کو بہا لے جا رہا ہے۔ آپ سارے جروڑوں کا جا کر سروے کر کے دیکھ لیں، کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اور عام آدمی کے ٹیکس کے پیسے کو ان MNAs کو رشوت کے طور پر اس پیسے کو دیا جا رہا ہے۔ ان کا کام نہیں ہے۔ عمران خان صاحب زندگی گزر گئے یہ کہتے کہ MNAs MPs کو نالیوں بنانے کے لیے، روڈ بنانے کے لیے پیسے، ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے، لیکن وہ ہر بات پہ یو ٹرن لے چکے ہیں اور اس بات پہ بھی انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ صحیح، اور ساتھ ساتھ یہ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو جس طرح ایڈمنسٹریٹر کراچی اپوائنٹ ہو گئے، مظاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللیگل ہے، کیا لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے شہر کراچی کے، یا آپ کو مستقبل میں نظر آتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ خواب ہی رہ جائے گا، اور امپاورڈ لوکل باڈیز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے، پیپلز پارٹی تو کبھی بھی الیکشن نہیں کرانا چاہے گی، اسی لیے وہ یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو پتا ہے کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکتی، تو حکمرانوں کے کہنے، اور پیپلز پارٹی کیا PTI بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرانا چاہتی، وہ پنجاب میں نہیں کرانا چاہتی، اس کو پتا ہے وہ ہار جائیں گے، PMLN وہاں پہ جیت جائے گی، KP میں نہیں کرانا چاہتے، وہ خیبر پختونخوا میں، وہ کوئٹہ میں نہیں کرانا چاہتے، بلوچستان میں نہیں کرانا چاہتے۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں، سو کالڈ جمہوری قوتیں ہیں، وہ ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے۔ آرٹیکل 140A جو کہ آپ کو کہتا ہے بالکل واضح طور پر کہ آپ لوگ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کریٹ کریں، ان کو ڈیلیگیشن آف پاور کریں، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ نہیں کراتے الیکشن۔ اب جس طرح ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا، اب میں اگر یہ کہوں کہ کل کو جب صوبائی حکومت کی مدت ختم ہو تو کوئی غیر جمہوری قوت آئے اور کہے کہ بھئی سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم سندھ کو ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلائیں گے، الیکشن نہیں کراتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو آگ لگ جائے گی، اس کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ کل کو وفاقی حکومت ختم ہو، کوئی غیر جمہوری قوت آئے کہے کہ بھئی ہم آج حالات اچھے نہیں ہیں، ہم ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے وفاق میں اور ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلائیں گے، تو آپ دیکھیں گے سب چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہی کام یہ نیچے لوکل گورنمنٹ میں کر رہے ہیں آ کے۔ بھئی ایڈمنسٹریٹر کا کیا جواز ہے؟ آپ کے پاس آئین ہے، قانون ہے، آپ الیکشن کرائیے، کوئی اگر بہت اچھا ہے آ جائے الیکشن لڑے اور جیت جائے الیکشن آ کر، تاکہ لوگوں کی انڈورسمنٹ اس کے پاس ہو۔ یہ بالکل ناجائز بات ہے، اور یہ اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جو جمہوریت ہے وہ سب سے بڑے ڈکٹیٹر ہیں، کوئی آئین کی پاسداری نہیں ہے، آئین صرف اپنے مطلب، اپنی حکمرانی اور اپنے ناجائز چیزوں کو دوام بخشنے کے لیے آئین اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں۔ ان کو جمہوریت اور لوگوں سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، چاہے وہ PTI ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ تو یہ الیکشن بھی مستقبل آپ کو صحیح نظر نہیں آتا؟ یہ جو آپ نے بات کی ایڈمنسٹریٹر کی مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ایک بڑا یہاں پر معاملہ تھا، آپ نے بھی اس سے کافی بات کی، اختیارات کا ہونا ہے اور نہ ہونا۔ تو ابھی بھی یہ کہنے لگے کہ جو فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہے، بہت سے KMC کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تو مرزا عواب صاحب سے سوال پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ کس طرح آپ اس وقت موبلائز کریں گے ریسورسز کو، کیونکہ وسیم اختر صاحب تو یہ کہتے رہتے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ کہتے تھے میں کوارڈینیشن کروں گا تمام ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں اور میں انہی اختیارات کا ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا۔ تو کیا ان اختیارات کے ساتھ کوئی بھی، یعنی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں الیکٹڈ میئر ہو یا ایڈمنسٹریٹر جس طرح پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کیا ہے، کیا ان اختیارات کے ساتھ پرفارم کر سکتا ہے، یا ضروری ہے کہ پہلے امپاور کیا جائے پھر الیکشنز ہو؟ نہیں، میں تو بھائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ میرا سوال ہی نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹر کا ہونا ہی ناجائز بات ہے نا۔ ہم اس بات پہ کیوں بحث کریں کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ بھائی وہ پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر ہے، پیپلز پارٹی چاہے گی اس کو جو ہے اسپیشل پیسے دے دے گی، وہ آپ کو 4 کام دکھا دے گا، لیکن یہ تو حل نہیں ہے نا۔ ہم تو اس ایڈمنسٹریٹر کو کس کی اپوائنٹمنٹ کو ہی نہیں مارتے، یہ تو انلیگل ہے، یہ تو ناجائز ہے، تو انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ بھائی وہ کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو آپ نے پرانے میئر کی بات کی، ہم الیکشن اگر ہوتے ہیں اور اگر یہ سارا نظام آتا ہے تو جو پہلے میئر کے پاس جتنے اختیار تھے اس سے شہر کی مینٹیننس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ رشوت نہ لیں، اگر آپ حرام نہ کمائیں تو اس شہر کی مینٹیننس کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے موٹے پیچ ورک کر سکتے ہیں، آپ پانی دے سکتے ہیں، آپ کچرا اٹھا سکتے ہیں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کردار والے ہوئے تو پھر آپ پروونشل گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید اختیار کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود ہی کرپٹ ہیں،
اگر آپ خود ہی حرام کما رہے ہیں, اگر آپ اپنے دیے ہوئے پیسے کو آپ یوٹیلائز صحیح نہیں کر رہے, تو آپ فردر اختیار لینے کے قابل نہیں ہیں. یہ ہے سارا کیس. اور پی ایس پی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد سے ہمیں یہ ذمہ داری دی, تو ہم پہلے اپنے انہی ذرائع کو استعمال کر کے ایمانداری سے دکھائیں گے, اور پھر اس کے بعد فردر اختیار کی بات کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب, الیکشنز کی آپ نے بات کی ہے, تو آپ لوگوں کی جو پارٹی کے لحاظ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے سیاسی منظرنامے پہ بات بھی کی, آپ نے کہا کہ ابھرتے ہوئے چانسز ہیں آپ کی پارٹی کے. الیکٹورلی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے ریزلٹس آپ کے الیکشن کے, تو اب تیاری کیا ہے, کس حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے, کیا اسٹریٹجی چینج ہوگی, یہی اسٹریٹجی ہوگی, کیا آپ کی تنظیم سازی اسٹرکچر ڈھانچہ کیا ہوگا, اور کس طرح سے کینڈیڈیٹ سلیکشن اور کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں آپ اس وقت؟ دیکھیے, ہمارا عوام سے رابطہ ہم اور زیادہ ایگریسو اور تیز کر رہے ہیں. ہماری پینیٹریشن جہاں جہاں کم تھی یا سلو تھی یا نہیں تھی وہاں پر ہو رہی ہے. نئے لوگ اللہ کا شکر ہے کہ پاک زمین پارٹی کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. کچھ ایریاز میں ہمارے آرگنائزیشن نہیں تھی, وہاں پر بن گئی ہے اور بڑھ رہی ہے. تو ہم 24 گھنٹے مجھ سے لے کر ایک نیچے یونین کونسل کے کارکن سے لے کر گلی کے کارکن سے لے کر ہمارا لوگوں سے رابطہ بڑھ رہا ہے. ہم لوگوں کو اپنے میسیجز بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی اب یقین آتا چلا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے سب کو آزما کر دیکھ لیا ہے, اور ہمارے مسائل کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے چلے گئے ہیں. تو ہمارے پاس, لوگوں کے پاس بھی ہمیں یہ فیڈ بیک ہے, اور لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے جہاں سے ان کے مسائل حل ہو سکیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آج آپ نے گفتگو سنی مصطفیٰ کمال صاحب کی, جو کہ چیئرمین ہے پاک سازی پارٹی کے. اہم ترین کراچی کے مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی کہ آخرکار جو امیدیں ہمیں مل رہی ہیں, جو ہمیں یہاں پر پیپلز پارٹی کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے, ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے, یا وفاقی حکومت کی طرف سے, آخرکار کیا وہ امیدیں کراچی کے شہریوں کے لیے کسی طرح ایک نئی کرن امید کی, یا پھر کچھ چینجز آ سکتی ہیں مرتضی وہاب صاحب کی صورت میں, بالخصوص نئے ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں, اور پھر وہ جو منصوبے جو وفاق کے ہیں, جو کہ بہت جلد کہتے ہیں وفاق کے پائے تکمیل پہنچنے والے ہیں. مثال کے طور پہ گرین لائن منصوبہ, مثال کے طور پہ K4 جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگلے مالی سال میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ان تمام منصوبوں کے حوالے سے ہم نے مفصل گفتگو کری. For your feedback you can write us on our Facebook, emails and Twitter جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.